ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو یہ سمجھانا کہ ہم یہ سن کے آئے ہیں کہ جب حسن حسین بیمار ہوئے تھے تو مولا علی نے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. مجھے بتاؤ کہ دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی فاطمہ ہو. آمین کہنے والی, زور سے بولو, آمین کہنے والی سیدہ ہو. اور دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار کے لیے ہو رہی ہے. اللہ کرے آپ پہنچ گئے, مجھے جہاں پہنچانا تھا آپ وہاں پہنچ گئے. تھوڑا سا مجھے تیز بولنا پڑا مگر آپ پہنچ گئے. دل لگا کے بولے سبحان اللہ, مسکرا کے بولے. اب مولا علی کہتے ہم نے دعا کی اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے, اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. یاد رکھو تم مسلمان ہو, تم اکیلے نہیں ہو. جب کبھی پریشان ہو جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا لیا کرو اور کبھی کبھی سجدے کیا کرو, رویا کرو اللہ کے سامنے. میں کہتا ہوں ان نمازیوں پر میرا جملہ ذرا نوٹ کریے گا. اللہ کی طرف سے یہ جملہ آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے رب کے فضل سے. وہ نمازی کیسا نمازی ہے جو فرض تو ادا کر رہا ہے مگر نماز کی بڑی والی سنت اس سے ادا نہیں ہوئی. یعنی وہ نماز میں گیا مگر نماز کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھ کے آنسو نکلا کرتے تھے سجدے میں. وہ کیسا نمازی ہے جس نے سجدے میں رونا نہیں سیکھا؟ وہ کیسا نمازی ہے جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا؟ وہ کیسا نمازی ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی تیری آنکھ سے آنسو نکلا؟ مولا علی دعا کر رہے ہیں, اللہ کا فضل ہوا دونوں بچے ٹھیک ہو گئے. اب صبح کو سحری کے لیے اٹھا دیا گیا ہے, روزہ رکھ رہے ہیں اہل بیت. ذرا غور تو کرو, ہم تو اتنی سحری کھاتے ہیں معاذ اللہ کہ پورے دن ڈکاریں آتی رہتی ہے. کچھ لوگ تو اتنی ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے بعد قیامت کے دن ہی کھائیں گے, اب یہ کھائیں گے ہی نہیں. شام تک اتنا کھاتے ہیں. وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں احساس نہ ہو؟ وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں درد نہ ہو؟ وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو نہ پتا چلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ روزہ تو اہل بیت نے رکھا ہے کہ صبح فجر میں اٹھے ہیں اور صبح فجر میں اٹھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا عطا کر دے. اب جب شفا عطا ہو گئی تو اب سحری کی جا رہی ہے. سحری سیدہ نے کائے سے کرائی ہے, نہ کھجوریں ہیں نہ جو ہیں, صرف پانی ہے پانی. اور پانی سے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولا علی سے پانی سے سحری کروائی. امام حسن نے سحری کر لی, امام حسین نے سحری کر لی, سیدہ پاک نے سحری کر لی. اب جب روزے کا وقت ہوا, اب صبح جب دن نکلا تو مولا علی مزدوری کرنے کے لیے نکلے. آج سے بلاری کا کوئی مسلمان یا آس پاس کا کوئی مسلمان آج کے بعد مزدوری کرنے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے, وہ شرما کے نہ نکلے, وہ اپنا منہ چھپا کے نہ نکلے, ورنہ فخر سے نکلے اور آواز لگاتا ہوا نکلے لوگوں میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں. اور یہ نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت ہے. یہ علی کی بھی سنت ہے. بولو جلدی بولو. میں جو کربلا لے جانا ہے آپ کو, کربلا لے جانا ہے. کربلا کے بعد پھر انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں بولتا رہوں, مرضی ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. آج کے بعد کوئی مزدور کا بیٹا نہ شرمائے یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ مزدور ہے. بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا بھائی رکشا چلاتا ہے فخر سے کہو کہ میرے بھائی نے مجھے حرام کا نہیں کھلایا, حلال کا کھلایا ہے. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سیدہ پاک نے صحیح مولا علی مزدوری کرنے کے لیے پورے دن مزدوری کر کے شام کو آئے ہیں اور آ کر کے سیدہ پاک کو دے دیا ہے کھانا. وہ دے دیا جو. اب جو نبی کی بیٹی نے, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, نبی کی بیٹی نے چکی چلانا شروع کر دی. چکی چلاتے 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 توجہ کرنا, میری طرف توجہ کرنا. اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے, یہ دیوبندیوں کے مولانا ہے, انہوں نے کہا ہے, وہ کہتے اس نے بھی لکھا ہے مطلب اس بات کو, حالانکہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی ایک پاؤں رکھتے تھے کائے پہ گھوڑے کے رکاب پر, اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے مولا علی کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا. سمجھ میں آئی؟ جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی, جو سمجھ میں نہ آئے وہی ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات طرف نہیں؟ دل لگ رہا ہے؟ ذرا کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے یار؟ فیس بک پہ دل لگتا ہے, حضور کی باتوں میں دل نہیں لگ رہا. انسٹاگرام 3 گھنٹے چل جاتا ہے اور انگلی ایسے چلتی رہتی ہے. بالکل یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یہ ڈوپامین اٹیک کر رہا ہے آپ کے اوپر. یہ آپ کے اندر جو یہ کیا سمجھ رہے ہیں بیماری ہے, یہ بھی اس کا علاج ہوگا کچھ دنوں کے بعد. آپ دیکھ لینا 10 سال کے بعد موبائل کے مریضوں کا علاج ڈاکٹر کیا کریں گے. لکھ لو اس بات کو, یہ بیماری ہے. توجہ ہے میری طرف نہیں آپ کی؟ اب میری طرف توجہ کرو, ذرا غور کرو, میری طرف توجہ کرو. میں کیا کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی اپنے گھر میں سیدہ پاک نے پھر چکی چلائی. اتنی اچھی بات سبحان اللہ نہیں بولیں گے. چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھے آپ لوگ, مجھے پیسے نہ دیں, میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں پیسے لینے میں.
بیٹھ جائیں, پیسے نہ دیں, آپ بس سن لیں, یہی آپ کا انعام ہے. واللہ اگر آپ مجھے ٹھیک سے سن لیں گے نا تو یہی انعام ہے آپ کا. پیسہ کوئی نہ دیں, گزارش کر رہا ہوں, بیٹھے رہیں آرام سے. جب شبیر بھائی کا نمبر آئے گا دیجیے گا, ہے نا. میں ایسا نہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے, مگر نہیں, یہ ہے کہ یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت ضروری ہے. چونکہ ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے, فرماتے ہیں کہ جو نذرانے کو منع کرے گا, حضور کی حدیث ہے, جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک بھی مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو میں منع نہیں کر رہا ہوں, آپ کسی دوسری صورت سے کر سکتے ہیں, مگر فی الحال میری تقریر پر اثر ہو رہا ہے. بیٹھے آرام سے, میں اپنی باتوں سے الگ ہٹ رہا ہوں. میں کہیں اور ہوں, آپ یہی ہیں, میں بھی مدینے میں ہوں. میں مدینے میں اس چکی کے آس پاس ہوں جس چکی نے پوری دنیا کو پالا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. سیدہ نے چکی چلائی, چکی چلانے کے بعد انذار ہو رہا ہے, حسن حسین دونوں روزے سے ہیں, سیدہ پاک روزے سے ہیں, مولا علی روزے سے ہیں. اذان کی آواز آ جائے کہ اذان دے دیں, اذان بلال اذان پڑھ دیں. کہ کیسا دور ہے یہ, ایسا دور ہے, ایک مسجد ہے مگر ساری چیزیں لاجواب ہیں. یہاں کے نمازی لاجواب نمازی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حذیفہ, طلحہ, عبد الرحمن, زور سے بولو بلال, اور مؤذن بلال, اور امام نبیوں کا امام. نہ امام کی طرح دوسرا امام کوئی آیا, نہ مقتدیوں کی طرح مقتدی آئے, اور نہ مؤذن کی طرح پھر ایسا مؤذن پیدا ہوا. یہ کائنات کا سب سے بڑا مسلح ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی نے انتظار کر رہے ہیں اذان کی آواز آ جائے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا, یہ کھانا تیار ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک مسکین کی آواز آتی ہے. آواز میں تھوڑا درد تھا. آواز یہ تھا کہ نبی کی بیٹی, میں مسکین ہوں, میرے گھر بچے, میں نے کھانا نہیں کھایا, میرے بچوں نے, وہ بھوکے ہیں میرے بچے, اور میں بڑی امید سے آیا ہوں, کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ ایک دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سیدہ نے کہا, لو حسن میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ. تو حضرت مولا علی بولے, میرے حصے کا بھی دے کے آؤ حسن. تو حسنین دونوں بھائی بولے, ہم ہی کیوں کھائیں گے, پھر ہم ہی تو دے کے آئیں گے اپنے بدلے کا. دونوں بچے بھی دے کر کے آ گئے. اور یہ پھر اب دوسری رات گزر گئی ہے اہل بیت پر, اور پھر یہ دوسری رات کے بعد یہ تیسرے دن کی صبح ہوئی ہے. دوسرے دن کی صبح میں انہوں نے پانی سے سحری کر لی ہے. پھر مولا علی جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں. ایک تو عرب کا ہائی ٹمپریچر, اس میں مولا علی 2 دن کے روزے سے, اس کے بعد اللہ اکبر دوپہر تک جو ہے وہ افطار کر کے, دوپہر تک محنت کر کے مزدوری کر کے شام کو لے کے آئے ہیں. پھر نبی کی 2 دن کی بھوکی پیاسی بیٹی نے پھر چکی چلائی ہے, اور چکی چلاتے چلاتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی نے چکی چلانے کے بعد پھر روٹی بنائی ہے, اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے. آج یہ دوسرا روزہ ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے, اور بڑی پردرد آواز ہے. آواز یہ ہے, میں ایک یتیم ہوں اور میرا باپ مر چکا ہے, 3 دن ہو گئے, میرے گھر میں کچھ بنا نہیں, کیا اہل بیت مجھ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا سیدہ کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر, کیا خاتون جنت مجھے کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی پاک کی بیٹی نے کہا, لو اس یتیم کو دے کے آؤ. تینوں چاروں لوگوں نے دے دیا. پھر یہ تیسری رات بھی گزر گئی. اب تیسرا دن بھی روزہ, اور وہ بھی کسی کھانے سے نہیں بلکہ پھر وہ بھی پانی سے. اور بے روزہ اور نہ روزہ رکھنے والوں, بغیر روزے کے رہنے والوں, کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن کہ تمہارے گھر میں نعمتیں بھری ہوئی تھی اور اہل بیت کے گھر میں نفلی روزہ ہے؟ اور تیسرا دن بھی پانی سے افطار روزی وہ سحری کی گئی ہے. پانی سے سحری کرنے کے بعد مولا علی گئے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے, باپ گیا ہے مزدوری کرنے, اور مزدوری کرنے باغ میں. اچھا میری طرف دیکھیں, یہ ایک حدیث الگ سے ضم کر رہا ہوں. یہ حدیث میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی, اور 21ویں رمضان کو پڑھ رہا تھا, تو میرے سامنے حضور کا گنبد تھا. یعنی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو وہ مدینے والا بھی گنبد میرے سامنے تھا. اس حدیث کا اثر میرے دل پر جو ہوا ہے اس کو آج تک میں کبھی ختم نہیں کر پاؤں گا. وہ عجیب سا اثر تھا کہ مولا علی کہتے ہیں, میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. کتنے دن کے بعد بولو؟ 15 دن کے بعد. اور کہتے ہیں جب میری بیوی نے دروازہ کھولا تو مسکرا کے سلام کر دیا, یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا گھر اچھا ہو جائے گا. ان عورتوں کو کوئی سمجھائے, یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا شوہر مٹھی میں آ جائے گا. اور کام مٹھی سے باہر پھینکنے کے کر رہی ہیں. آدمی جب آتا ہے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ دنیا کی منحوس عورتوں کی پہچان ہے کہ دوسروں کے سامنے مسکرائیں گی, اپنے مردوں کے سامنے نہیں مسکرائیں گی. یہ ذلیل قسم کی عورت کی پہچان ہے کہ دوسرے عورت کو تو منہ بنا کے دکھائیں گی, اپنے چہرے پہ جو ہے وہ اپنے چہرے پہ میک اپ کر کے دکھائیں گی. ان سے پوچھو میک اپ کرنے والا تو گھر بیٹھا ہے,
اس کے لیے تو میک اپ نہیں کیا. یہ جو شادی میں میک اپ کر کے جا رہی ہو, آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کی نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے, دنیا کے گندے لڑکوں کو دکھانے کی ہے؟ ارے شرم نہیں آئی؟ تیرے ہر قدم پہ تجھ پہ لعنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے, ہر قدم پر اس پر لعنت اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں, مگر جب وہی عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے اور اگر اس کا آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے, ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کوئی ضرورت نہیں وہ تعویذ دینے والوں کے پاس جانے کی, کوئی ضرورت نہیں. ایک ہی طریقہ ہے جب شوہر کو اگر منانا ہے, اور یہ سنت فاطمہ ہے کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دے, انشاءاللہ برکتیں گھر میں رہیں. واہ 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 واہ, برکتیں برکتیں برکتیں. نہیں نہیں نہیں, پانی نہیں, پانی نہیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. پانی آپ کی محبت, مسکرا کے بولیں, واہ واہ, مسکرا کے بولیں. مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. کیا بہترین طریقہ ہے. دیکھیں تو وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. جب شوہر آئے تو عورت کو اچھا ماحول دینا چاہیے, گھر بنا رہے گا. کسی کی پنچایت کی ضرورت نہیں, ورنہ ساری دنیا سے پنچایت کراؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر سنیے, سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے, حضرت علی بولے مجھے بھوک لگی ہے, پانی پیش کیا. یہ طریقہ ہے, کچھ نہ ہو تو پانی دے دو. تو انہوں نے پانی پہ کب بھوک لگی ہے, کہتے ہیں مولانا 3 بار آواز دی نا, آواز نہیں ہے. 4تھی بار میں نے کہا سیدہ, اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹی بھی رو رہی ہے, جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کے ہونٹ حضور کی طرح, جو مسکرائے تو نبی کی طرح لگے, جو اٹھے تو نبی کی طرح لگے. امی عائشہ فرماتی فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے, فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بول رہا ہے. میں نے کہا فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اب ذرا عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات سنیے. فرمایا میرے سرتاج میرے ابا نے, میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کو کھانا نہیں دے پائی, اس کا افسوس ہے کہ آپ سفر سے آئے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, گھر میں آئے ہیں تو آج کئی دن کا فاقہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, پھر میں رونے لگا اور بہت رویا, اور پھر میں نے فاطمہ کو روتے دیکھا. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے میرے ابا کے گھر میں. حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھوک اپنی جگہ, مگر حضور کو سن کے میں باغ کی طرف گیا, اور جا کر کے میں نے باغ والے سے کہا کوئی کام لے لو مجھ سے. اس نے کہا 1 ڈول نکالو گے اور پانی دو گے میرے باغ کو تو 1 کھجور دوں گا. کہتے ہیں 3 ڈول نکالے, پسینے میں بھیگ گیا, مگر پھر حضور کو یاد کیا 17 ڈول نکالے, بالکل بھیگا ہوا ہوں پسینے سے, اور میرے بچے بھی بھوکے, میں بھی خود بھی بھوکا, مگر 1 کھجور چکھی تک نہیں. ایسے کر کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا. حضور یہ نذرانہ ہے, فرمایا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, تیری فاطمہ بھوکی ہے, تیرے حسن بھوکے ہیں, ان کو نہیں دیا. میں نے کہا حضور حسن سے زیادہ, فاطمہ سے زیادہ, حسین سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے میرے آقا. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے اللہ میں اپنے علی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی میرے علی سے محبت کر. یا اللہ میں اس کی اولاد سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر حضور میرے گھر گئے کہ تیرے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا بیٹھ کر. حضور نے کھجور کی گٹلی نکالی, اور پھر کھجور جب حسن کے منہ میں دی تو حسن نے نانا کو دیکھ کے رونا شروع کیا, حسین نے بھی رونا شروع کیا. میرے نبی نے دونوں کو پیار کیا تو سیدہ رونے لگی. فرمایا نہ میری بیٹی فاطمہ نہ رو, میری بلاڈلی, یہ متاؤں دنیا قلیل, یہ دنیا چھوٹی ہے, اور یہ دنیا کی رونقیں, دنیا کی لذتیں آل محمد کے لیے نہیں ہے, آل محمد کے لیے دنیا نہیں ہے میری بیٹیاں نہ. حضرت علی کہتے ہیں میں تیسرے دن اپنے گھر آیا, اور میری بیوی نے پھر 3 دن کی روزے کی بیوی نے روزے کے ساتھ میری بیوی نے چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد میری بیوی نے 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد پھر چکی چلائی کہ نیچے کو جو ہے وہ کھانا رکھ دیا. اب اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز نہیں آئی. ایک قیدی کی آواز آئی, وہ بھی غیر مسلم کی, ایک اسیر کی آواز آئی. اس نے کہا میں ایک غیر
مسلم ہوں, مجھے مدینے میں کسی نے کھانا نہیں دیا اور سب نے مجھے ڈانٹ دیا, بھگا دیا, میں قیدی ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی نہیں جاتا ہے, کیا آپ کچھ دے دیں گی؟ سیدہ نے کھانا اٹھایا, حسن نے اٹھایا, دے دیا. جب اذان ہوئی مسجد میں گئے نا تو دونوں بچے کانپتے تھے بھوک کی وجہ سے, چہرہ بالکل پیلا تھا. میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا علی تیری سخاوت اللہ نے پسند کر لی ہے. اے لوگوں ذرا سوچو تو ہم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا ہے, کس رسول کو بھلا دیا ہے, آج ہم بالکل بھول چکے ہیں. ذرا غور تو کرو. میرے نبی نے فرمایا علی تیری سخاوت اللہ کو پسند آئی, تیری ضیافت اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور پھر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یعنی خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. مگر میں نے عرض کی تھی اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ, اے سیدہ فاطمہ, یہ بتائیں آخر آپ نے 3 دن کا روزے کیوں رکھے, 4 دن کا کیوں نہیں رکھا, یا 2 دن کا کیوں نہیں رکھا؟ آواز آئی میرا پیغام یزید کے لیے تھا مدینے سے, او یزید تو میرے بیٹے حسین کو ڈرا نہیں پائے گا, نہ 3 دن کی بھوک سے, نہ 3 دن کی پیاس سے, چونکہ فاطمہ نے ٹریننگ مدینے میں کرا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, آپ کو نعرہ رسالت. آپ کو یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے بولو؟ اللہ اللہ. یہ ماحول سب غوث پاک کا بنایا ہوا ماحول ہے, یہ سب بڑے پیر نے بنایا ہے. واہ واہ واہ. توجہ کریں حسین. اب سنو, اب ذرا ایک توجہ کرنا. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا, بولو سبحان اللہ, میں نے پوچھا فاطمہ میں قرآن پڑھتا ہوں. توجہ کرنا حاجی عثمان صاحب, ذرا آپ کی توجہ اس اپنے بات پر. یہاں پہ دیکھیے, میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب پر اور زین پر بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے, یہ آپ کے ابا کی برکت ہے. مگر آپ بتائیں آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ چکی چلا رہی تھی, مسکرا کے بولی میں اپنی چکی شروع کرتی ہوں, اس کے اندر دانے رکھتی ہوں اور ایک راؤنڈ, ایک چکر میری چکی کا پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے, حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے. اچھا ایک چیز ہے تقدیر, کیا ہے بولو؟ تقدیر کو نہ ماننا کفر, تقدیر کو ماننا ہی پڑے گا اور میں آپ سے منوا بھی لوں گا ابھی یہیں بیٹھ کے. جو تقدیر کو نہ ماننے والا ہے میری 2 منٹ کی بات سنیں, 2 منٹ میں بھی نہیں. کسی نے اپنے باپ کو اپنے آپ انتخاب کیا؟ بتاؤ. ارے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟ چنتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بل گیٹس کے گھر پیدا ہوتے, اڈانی امبانی کے گھر بچے پیدا ہوتے, غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ, اپنی ماں, بولو بولو, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنا بھائی, اپنا نانا, اپنی نانی, اور کسی کا نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں, کسی کا دادا ٹھیک ہے تو دادی ٹھیک نہیں, کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں, کسی کی ماں ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک نہیں, کسی کا بھائی ٹھیک ہے تو بہن ٹھیک نہیں, کسی کو اللہ نے بہن سے نوازا اچھی بہن ہے تو اس کے بھائی اچھے نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے حسین ابن علی کی جسے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بھائی حسن مجتبی دیا, بہن زینب کبریٰ دی, اس کو ماں سیدہ فاطمہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, اس کا باپ علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے, اس کی نانی خدیجہ جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے, اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکرا کے بولو, واہ واہ واہ. مسکرا کے بولو. اب ذرا کربلا میں آتے ہیں. کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کی لڑائی. کربلا کائی کی لڑائی ہے؟ حق جھوٹ اور سچ کی لڑائی.
یزید اور حسین کی لڑائی نہیں ہے، اسلام اور گمراہی کی لڑائی ہے۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ اچھا آپ یہ پسند کرو گے آپ کا امام کسی شرابی کے پاس بیٹھے؟ آپ پسند کرو گے آپ کا امام کسی جواری کے پاس بیٹھے؟ یار جب آپ کا امام آپ پسند کرو گے اس کے ہاتھ میں بیعت ہونا جو شرابی کے گھر کھانا کھاتا ہے؟ آپ اس کے ہاتھ میں بیعت دے سکتے ہو؟ اور ایسا پیر پسند کرو گے جو کسی بے نمازی کے ساتھ رہتا ہو؟ نہیں نا۔ ارے تو حسین تو پیروں کا بھی پیر ہے اور اماموں کا بھی امام ہے۔ یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ نہیں دیا ہاتھ، چھوڑ دیا مدینہ، چھوڑ دیا، بولو چھوڑ دیا۔ جب زیادہ دباؤ بڑھا تو آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا میرے نانا کے مدینے میں لڑائی ہو۔ توجہ کرو ذرا میری طرف دیکھو، یہ مدینے سیلفی والے لوگ جو جاتے ہیں یہ کوئی جاتے واتے نہیں ہے، یہ تو سیلفی نکالنے جاتے ہیں، یہ تو وہاں وہی کرتے رہتے ہیں، ادھر سے لائیو ادھر سے لائیو۔ کبھی اپنے گناہ بھی لائیو کرنا بیٹے، اتنی نیکیاں لائیو کرتا ہے، کبھی گناہ بھی لائیو کرنا اپنے۔ گناہ چھپاتا ہے، نیکیاں لائیو کرتا ہے۔ نیکیاں تو چھپانے کی ہوتی ہیں۔ وہاں مدینے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ایک لائک دے دو، اور وہ بھی ہندوستانی لوگوں سے پاگل ہے، مدینے گیا ہی کیوں تھا؟ یہیں پہ لائک مانگ لیتا، میں مدینے میں ہوں ایک لائک کر دو۔ اور پاگل ایک بار مدینے والے سے کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک بار لائک کر دو میرے نبی۔ اور توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، سید کے کھلنے میں دیر لگتی ہے مگر کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ اب ذرا غور کرو، مدینہ چھوڑ دیا۔ ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں رہا بھی ہوں، 10 دن تقریر کی ہے، بڑے بڑے شہروں میں، اور بھی جگہ گیا ہوں، دنیا کے اور بھی 1-2 ملکوں میں گیا ہوں، مگر مجھے آج تک کوئی شہر پسند نہیں آیا۔ ایسا نہیں لگا مجھے کہ مجھے وہاں کی یاد آئی ہو۔ مگر 2017 میں گیا تھا پہلی بار حج کرنے، اب ہر سال جاتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مگر میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا 6 سال میں جو مجھے مدینہ یاد نہ آیا ہو، خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ میرے جیسے گنہگار انسان کو، اور ایسے اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو مدینہ، کبھی دیکھو اعلیٰ حضرت کی نظر سے۔ مجھے خدا کی قسم اتنا ہندوستان میں بریلی میں جب جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا مدینے میں مجھے اعلیٰ حضرت کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کو جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کہا، کیسے پڑھو گے، کیسے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں؟ ایسی جاؤ گے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، دنیا کے پیسے والوں یہ پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا، دیکھو ایک بار مدینہ، ایک بار دیکھو میرے حضور کا مدینہ، ایک بار کعبے کی بہاریں دیکھ لو۔ اے نوجوانوں موبائل نہ بدلو، آسان ہے مدینہ دیکھ لو، حضور کی بارگاہ کی حاضری کر لو۔ میرا امام ایسا ہے کہ اگر اس کو بریلی میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ فرماتے ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یعنی مدینہ انسان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے، مگر جب میں نے مدینہ چھوڑا، جب حاجی نے مدینہ چھوڑا، جب عام آدمی نے مدینہ چھوڑا تو دل پھٹ گیا۔ وہ ایئرپورٹ تک روتا ہوا آیا، اور جب مدینہ یاد آتا ہے تبھی بیٹھ کے رو لیتا ہے۔ مگر بتاؤ وہ حسین کیسا مدینہ چھوڑا ہوگا، کیسے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، جس نے بچپن میں آنکھیں وہی کھولی ہیں، جو کبھی اپنے نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے، کبھی نانا کی زبان چوس رہا ہے، کبھی نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے۔ کون حسن حسین؟ کوئی سمجھے گا حسن حسین کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو دیکھنے روز آتے ہیں حضور کے وصال کے بعد۔ مولا علی نے کہا پہلے تو نہیں آتے تھے حضور کے زمانے میں، اے عمر اب اتنا میرے بچوں کو کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ عمر رو کے بولے تیرے بچوں کی چہرہ علی بالکل میرے نبی کی طرح ہے، ان کو دیکھ لیتا ہوں تو بالکل نبی یاد آ جاتے ہیں، نبی کی تشنگی کم ہو جاتی ہے۔ میرے بریلی کا امام بولا
معدوم نہ تھا شایع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، کیسے دل سے مدینہ چھوڑا، مکے آ گئے، مکے میں خطوط آئے، مکے کو بھی چھوڑ دیا، مکے سے آپ جو ہے وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے، ایک شہر بیچ میں ملا، اس نے کہا حسین نہ جاؤ، تمہارا بھائی مسلم بن عقیل ہم نے دیکھا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو دھوکہ دے دیا گیا، کوفیوں نے دھوکہ دے دیا۔ امام نے فرمایا میرے بھائی کا تو نے کہاں دیکھا؟ کہا ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کوفے کے چوراہے پہ لٹکا ہوا ہے، آپ کا بھائی۔ امام نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بھائی جھکا نہیں مگر لٹک گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جھکے ہوئے تو نہیں دیکھا نا، توجہ کرنا، تھوڑی دیر کی گفتگو رہ گئی ہے میری، دھیان سے سننا، اور اگر آپ نے دھیان دیا تو کربلا پہنچ جاؤ گے، چونکہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویریں یار آنکھوں میں۔ یہ کربلا امام گئے، موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کے راشٹرپتا، اور ان کا فوٹو اس پہ آتا ہے کائے پہ نوٹ پر۔ ان سے کسی نے پوچھا یہ آپ کا یہ سوتی کپڑا ہے، یہ آپ کی دھوتی ہے، یہ آپ کے کپڑے ہیں، اور